سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دل مدد کعبہ ایمان استارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز خطیب الہند حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، نقیب محفل بانی محفل، وہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہرو لامکاں کی گلی ہے، اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، یا رسول اللہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، نماہ فرمائے یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل تاجدار صداقت کانفرنس میں مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء، خطبہ، مفکرین اور دانشوروں کو اور ہمارے بہترین شعراء کرام کو آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سر شام سے محفل جو موسم ہے وہ بارش کا بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا ہے، ایسا کبھی نہ کہا کریں، کوئی موسم خراب نہیں ہوتا، سارے موسم اچھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بارش نہ آئے تو پھر لوگ دعائیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، اس لیے
ہمارے جلسوں سے بہت زیادہ قیمتی اور بہت اہم موسم کا آنا جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بے وقت کی بارش، واللہ یہ آپ نے گن رکھی ہیں 4 مہینے بارش کے، 4 مہینے سردی کے، 4 مہینے گرمی کے۔ میرے اللہ کے یہاں نہ کوئی گرمی کا مہینہ ہے، نہ کوئی سردی کا مہینہ ہے، نہ کوئی بارش کا مہینہ ہے۔ جب اس کی مرضی میں آتا ہے وہ گرمی بھیج دیتا ہے، جب اس کی مرضی میں آتا ہے وہ سردی بھیج دیتا ہے، جب اس کی مرضی میں آتا ہے وہ باران رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس لیے جلسے والوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس کام کے شروع میں یا جس کام کے اختتام میں یا اس کام کے درمیان میں باران رحمت کا نزول ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اخبارات کی شے سرخیوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ محفل مختصر ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کے مقبولیت کی دلیل کیا ہے کہ ہماری محفل کے شروع میں بھی برسات اور ہماری محفل کے درمیان میں بھی اب بھی رمجھم جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ اور آپ کو ایک حدیث سناؤں تو پتہ چلے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے، ایک ایک قطرہ ہم گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ قطرہ خود سے نہیں گرتا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنے قطرے ہوتے ہیں ہر قطرے کو فرشتہ اپنی ہتھیلی میں لے کر کے اترتا ہے، یعنی جتنے قطرات ٹپکتے ہیں اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہے بہرحال وقت کافی ہوا اور موسم بارش کا ہے، خوشگوار ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آپ دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تاجدار صداقت، اصدق الصادقین، سید المتقین، رازدار نبوت و رسالت، یار غار مصطفیٰ جان رحمت سیدنا ابو بکر صدیق، جو ہم اہل سنت کے عقیدے میں، جمہور اہل سنت کے عقیدے میں، اولیاء، اصفیاء، اقطاب، اغواص کے عقیدے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کا ذکر بالکل دیانتداری کے ساتھ، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کثرت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے خارجیت اور دوسری طرف سے رافضیت دونوں اپنے اپنے پنجوں کو ہمارے درمیان گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ غلط رنگ اور غلط نظریے کے تحت کبھی صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں اور کبھی اہل بیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے، مسلک اعتدال، نہ ہم اس طرف بہکتے ہیں اور نہ اس طرف بہکتے ہیں۔ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفی۔ اب آئیے یہ صحابہ کون ہے اور صحابہ کی شان کیا ہے، اس کو تھوڑی دیر پہلے آپ سماعت کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے یقین جانے اب بارش اپنے رخ کو تیز سے تیز کرنا چاہتی ہے، اور اب عاشقوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ جو بدر و احد میں ڈٹے تھے اب ان کے نام پر کون ڈٹتا ہے اور کون بھاگتا ہے۔ اب یہ امتحان ہے، لیکن اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ حضرات کی میں توجہ چاہتا ہوں، یہ صحابہ کون ہے؟ آپ دیکھیں ان منبر والوں سے پوچھیں، بڑے بڑے علماء اور شاخ سے پوچھیں، لوگ پوری پوری زندگی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ایک مرتبہ خواب میں تیرے نبی کا جلوہ دکھا دے، اے اللہ ایک مرتبہ خواب میں
تیرے نبی کا جلوہ دکھا دے. پوچھو جنہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، واللہ جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، پہلی بات تو جلدی سے کسی کو دکھتے نہیں، اس لیے کہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ جلوہ پردے اٹھائے اور اپنا جلوہ دکھائے. لوگ پوری پوری زندگی روتے ہیں، ایک بار خواب میں دکھ جائے، ایک بار خواب میں دکھ جائے. جو خواب کرتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جو جھوٹ منسوخ کرتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جن کو رات و دن میں نیند کم اور خواب زیادہ آتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا. میں سچوں کی بات کرتا ہوں، جو رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں ان کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو منظر کیا ہوتا ہے. اللہ ایسا لگتا ہے جیسے نبض کائنات تھم چکی ہے، نظام کائنات رک چکا ہے، ہوائیں اپنی جگہ پہ ٹھہر چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دل تڑپ کے نکل کے کہیں یہاں بند آنکھوں میں نہ آ جائے. اس لیے کہ آج کس نے رونمائی کی ہے، کس نے جلوہ نمائی کی ہے. اور جب کوئی خواب میں ایک بار حضور کو دیکھ لیتا ہے، اگر شرابی ہوتا ہے پچھلے حافی کی طرح تو کعبے کا مجاور بن جاتا ہے. مجھے بتاؤ جب خواب میں دیکھنے پر یہی انقلاب آتا ہے تو جنہوں نے بیداری میں دیکھا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار صداقت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. جنہوں نے بیداری میں دیکھا ہوگا ان لوگوں کی زندگیوں کے انقلاب کا عالم کیا ہوگا، اور جنہوں نے بیداری میں دیکھا ہے انہیں کو ہم رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، جس نے ایک بار دیکھا، جس نے دو بار دیکھا، جس نے تین بار دیکھا، سب کے دیکھنے کا الگ انداز، لیکن وہ صدیق اکبر جس نے بار بار دیکھا، جس نے بار بار دیکھا، جس نے ہر بار دیکھا، بلکہ جس کی تمنا یہ تھی کہ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہو اور جلوہ زیبا آپ کا ہو. اللہ اکبر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں خاص طور پر رافضیت کے جن کو کیڑے لگ کے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نادان یہ بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر کوئی ایک لمحہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جو ایک لمحہ جا کر آ جائے اس کو یہ مل جاتا ہے جو قیامت تک پہلو میں سو رہا ہے اس کے مقاموں پر آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت خلیفہ اول. ہم تو یہ کہتے ہیں جنت میں لوگ جائیں گے، حساب و کتاب کے بعد جائیں گے، لیکن ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو بکر و عمر تو اب بھی جنت میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ کون جنت میں ہے کون نہیں ہے، کون جائے گا نہیں جائے گا، یہ نصوص کا ظہور تو بعد میں ہوگا. لیکن اللہ اکبر، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کی جگہ درمیان کی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. آپ بتاؤ جو رسول اللہ کے قدموں میں سو رہے ہیں، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر جنتی ہے. جہاں تک صدیق اکبر کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی، جہاں تک ایک بات آپ سے دو، حضور کی شان یہ ہے، اہل علم کی توجہ چاہیے، حضور کی شان یہ ہے جس نے قطرہ مانگا دریا دیا. آپ کی توجہ ہے بارش کی طرف نہیں، اب حضور کے عشق کی طرف توجہ کریں. حالانکہ میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، میں اختصار کے ساتھ ہی کہوں گا، ورنہ عنوان اتنا خوبصورت ہے.
اس پر بولنے سے دل کی کلیاں کھلتی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، اللہ چاہتا ہے، حدیث پڑھنے سے پہلے میں دو چار جملے اس کے پہلے کہہ رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے بتائیں؟ اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہو، ہے آپ کی توجہ؟ ہاں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ مل کے بولو، اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرے محبوب کا ذکر ہو۔ اس نے اذانوں میں بھی ذکر رکھا محبوب کا، نمازوں میں بھی ذکر رکھا محبوب کا، قرآن کے پڑھوں میں بھی ذکر رکھا محبوب کا، ہر جگہ ذکر رکھا محبوب کا، عرش کے پائے پہ ذکر رکھا محبوب کا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ ذکر رکھا محبوب کا، جنت کے دروازوں پہ ذکر رکھا محبوب کا، حوروں کی پتلیوں پہ ذکر رکھا محبوب کا، ہر جگہ ذکر محبوب رکھا۔ اللہ چاہتا ہے محبوب کا ذکر ہو۔ یا رسول اللہ آپ بھی چاہتے ہیں کسی کا ذکر ہو؟ حضور آپ بھی چاہتے ہیں کسی کا ذکر ہو؟ اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر کرو، تو حضور آپ کس کا ذکر کروانا چاہتے ہیں؟ تو کنز الاموال کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حسان حضور کے پاس نعت لکھ کر کے لائے، کہا یا رسول اللہ میں نعت لکھ کر لایا ہوں، بطور محفوظ اپنے انداز میں کہوں یا رسول اللہ تازہ کلام لایا ہوں آپ کی شان میں۔ جب کوئی شاعر لکھتا ہے تو ایسے کہتا نا تازہ کلام لایا، یا رسول اللہ تازہ کلام لایا ہوں آپ کی شان میں۔ تو آقا نے سننے سے پہلے کہا او حسان تم میری شان میں لکھتے ہو ناتے، کیا کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب پتہ چلا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو، اور رسول اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ذکر صدیق اکبر کیا حضور فرما رہے حسان تم نے میرے ابو بکر کے، اور پھر حسان نے حضرت حسان نے، وہ تو حسان تھے، انہوں نے لکھا بھی تو عرض یہ کر رہا تھا بات دور نہ جائے، تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بات یہ چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، حضور سے جس میں قطرہ مانگا، حضور نے، ہمارے امام اس کو یوں بیان کرتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ بارش تیز ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بات کروں گا، ورنہ بات مکمل۔ کتنے کوئی پریشر نہیں، زبردستی میں ہاتھ اٹھانا میری عادت نہیں، آپ کی اجازت ہے تو بات آگے بڑھاؤں۔ کتنے لوگ اجازت دیتے ہیں؟ اچھا اتنے، اب آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دی پھر بات جائے؟ ایک بات کہوں، میری عادت نہیں کہ میں اپنی سیادت کا جنجنا بجاؤں، نہ مجھے اس پہ کوئی ناز ہے، میں گھمنڈ نہیں کرتا، مجھے ناز اگر ہے تو اس پر ہے، اس پر کہ اللہ نے حضور کی غلامی کی نسبت عطا کی، نسب پر ناز کی بجائے ہم حضور کی غلامی پر ناز کریں، میرے آقا محمد رسول۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، آپ نے اجازت دی، آپ کو پتہ ہے سید کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پتہ ہے ہم کو کون جاتا ہے؟ تو جائیں گے آپ چھوڑ کے بھاگیں گے سید کو؟ اجازت دے کے، دیکھیں اجازت نہیں دی تھی تو بات الگ تھی، اب اجازت دے دی تو آپ نے بھاگنا نہیں تھی۔ ہاں اگر جس نے نہیں اجازت دی تھی وہ جا سکتا ہے۔ ہاں اور یاد رکھنا صدیق اکبر کے نام میں اتنا پاور ہے، اللہ کی عزت کی قسم نام صدیق لے کے دو جملے کہوں، جب تک رکوانا چاہے آپ بارش رکوا سکتے ہیں، لیکن ہم اہل رضا لوگ ہیں، اہل رضا لوگ ہیں، یار کی مرضی میں جو راضی نہ رہے پھر وہ رضا والا کیسے ہے؟ ورنہ بڑی بات نہیں بنتا، اللہ کی عزت کی قسم۔ پھر لوگوں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزما سکتے، نام صدیق لے کے دو جملے نہ کہوں، پھر دیکھنا جب تک نہ رکوا لو پھر رکوا لو۔ ہاں یہ بات میری بات نہیں، یارے گارے مصطفیٰ کر رہا ہوں، جتنا رج رج کے دل کی گہرائیوں سے
ہم سادات علی کو چاہتے ہیں، اس سے کم ہم صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو گھر والے بھی سر پر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے سارے 11 کھوتے ہیں۔ تو خدا نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ غرض یہ کرانا، سنو دھیان سے سنو، حضور سے جس نے خطرہ مانگا حضور نے درے، اب صدیق نے مانگا کیا؟ اپنی دانش میں کہا آنکھیں میری ہو، توجہ آپ کی، آنکھیں میری ہو، دیدار چہرہ، ارے وہ کیسا چہرہ تھا، ہائے ہائے وہ چہرہ کیسا تھا، ابو بکر صدیق جیسا خوبصورت کے تمن، صدیق اکبر بڑے خوبصورت تھے۔ کوئی خوبصورت اگر کسی چہرے کو دیکھنے کی تمنا کرے تو اندازہ کریں وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہو۔ اس خوبصورت چہرے کے لیے حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، کیا بات ہے، اس خوبصورت چہرے کے لیے حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، بری پیکر نگارے سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم۔ اور علامہ جامی عبدالرحمن جامی اس چہرے کے لیے کہتے ہیں، آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت روئندو قرآن ماں ایمات ہوئی، اور اس کی ترجمانی میرا بریلی کا تاجدار یوں کرتا ہے، اللہ اکبر کاف گیسو ہاتھن یا برو آنکھیں عین صاحب کاف آیا عین صاحب ان کا ہے چہرہ نور، نعرہ تکبیر، ان کا ہے چہرہ نور کا، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شکشہ ہے کہ دعا نہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، ابو بکر صدیق جیسا خوبصورت کہتا ہے، یا رسول اللہ آنکھیں تو میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو اور میں آپ کو تکتا رہوں۔ اب میرے جوانوں کی توجہ میرے کریم سے کر، قطرہ کسی نے مانگا، ممکن ہے صدیق اکبر کی مراد اتنی ہو، حضور میں جب آپ بیٹھے رہیں تو میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ جلوگر رہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں، جنگ میں دیکھوں، امن میں دیکھوں، بیٹھے ہوئے دیکھوں، کھڑے ہوئے دیکھوں، سوئے ہوئے بھی دیکھوں، اللہ اکبر، لیکن دیکھتا ہی رہوں۔ کب تک دیکھوں؟ جب تک آنکھوں میں جان رہے تب تک دیکھوں، لیکن یہ تو جانے کائنات ہے، یہ تو روح کائنات ہے، یہ تو جانے مسیحا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا سے مانگا جاؤ، حضور چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو، لیکن میرے آقا نے دیا کیسے دیا؟ ابو بکر تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، بدر میں ساتھ لے جاؤں گا اور تجھے چہرہ ہی دکھاؤں گا، احد میں ساتھ لے جاؤں گا تجھے چہرہ ہی دکھاؤں گا، اللہ اکبر، خندق و خیبر میں بھی ساتھ رہو گے، چہرہ ہی دکھاؤں گا، اللہ اکبر، مکے سے مدینے ہجرت کے لیے بھی ساتھ لے جاؤں گا تاکہ سفر میں بھی مجھے دیکھتے رہو، غار ثور میں تمہارے زانوں میں سر رکھ کے آنکھیں بند کروں گا تاکہ میرا چہرہ ہی دیکھتے رہو۔ صدیق تم نے مانگا نا آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، لیکن حضور نے کتنا دیا، یہی تو شان رسالت ہے، جس کو دیتے ہیں لیتے نہیں، جس کو دیتے ہیں نعمت منقطع نہیں ہوتی، یعنی نعمت ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے کیسے دیا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا، آج بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میری رائے کوئی حتمی رائے نہیں ہے، لیکن رائے رکھنے کا حق مجھے ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون کے زید قبر میں کیا کر رہا ہے، عمر قبر میں کیا کر رہا ہے، بکر قبر میں کیا کر رہا ہے، عبداللہ قبر میں کیا کر رہا ہے، عبدالرحمن کیا کر رہا ہے، میں صاف کہوں گا مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ابو بکر صدیق قبر میں کیا کر رہے ہیں تو میں پورے یقین سے کہوں گا وہ آج بھی رسول اللہ کو تک رہے، حضور کا چہرہ دیکھ رہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ گنبد خضرا میں 3 مزارات موجود ہیں، بالاتفاق 3 مزار۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، محبوب رب اکبر ہے، اس سبز قبہ
میں پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے، جھرمٹ کیے ہیں اللہ اکبر تارے تجلی قمر کی ہے، اللہ اللہ صدیق و فاروق اس میں موجود ہے۔ اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے میرے آقا کا مزار ہے اور حضور کا چہرہ کدھر ہے؟ قبلے کی سمت میں ہے، یعنی پہلا مزار حضور کا۔ تھوڑا اگر میں سمجھا پا رہا ہوں تو میں طرف توجہ کرتا۔ پہلا مزار یہ میرا ہاتھ گنہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ مزار رسول تصور کیا جا سکے، کوئی تصور، کوئی تخیل، کوئی مثال نہیں، اشارہ ہے حضور کا مزار ہے۔ اس کے بعد حضور کے مزار کے بعد دوسرا مزار ہے، یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، مثال نہیں، تمثیل نہیں، فرض کرنا کچھ بھی نہیں، یہ گنہگار ہاتھ ہے، بس یہ برکت نصیب ہو جائے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پہلا مزار حضور کا، حضور کے سینے کی طرف صدیق اکبر کا سر ہے، اور دوسرا مزار ابو بکر صدیق کا، پھر صدیق اکبر کے بازو میں تیسرا مزار ہے، عمر بن خطاب کا سر صدیق اکبر کے سینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایسے اوپر پھر تھوڑا نیچے پھر تھوڑا نیچے۔ اب آئیے حضور کا پہلا مزار پہلے نمبر پر، حضور کا چہرہ قبلے کی طرف، ابو بکر صدیق کا چہرہ حضور کے مزار کی طرف، سرکار کا چہرہ قبلے کی طرف، ابو بکر صدیق کا چہرہ بھی قبلے کی طرف، لیکن چہرہ قبلے کی طرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبھی کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے، اور حضور کا مزار بھی صدیق اکبر کی مزار سے قبلے کی طرف ہے، تو صدیق اکبر کا چہرہ قبلے کی طرف بھی ہے اور قبلے کی طرف بھی ہے۔ تو اگر آج ہم سے کوئی پوچھے ابو بکر کیا کر رہے ہیں تو میں کہوں گا آج بھی حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کوئی عبادت رسول اللہ کے چہرے کے دیدار کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازی کہلاتا ہے، عرفات میں جانے والا حاجی کہلاتا ہے۔ آج ہم سب ہو سکتے ہیں، قاری، عابد، زاہد، عالم سب ہو سکتے ہیں حاجی، مگر صحابی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی نماز سے نہیں بنتا، صحابی رسول اللہ کے دیدار سے بنتا ہے۔ پتہ چلا قرآن پڑھنے سے بڑی عبادت کا نام دیدار مصطفیٰ ہے، نماز پڑھنے سے بڑی عبادت کا نام دیدار مصطفیٰ ہے، حج کرنے سے بڑی عبادت کا نام دیدار مصطفیٰ ہے۔ قبر میں کون کیسی عبادت کر رہا ہے یہ لوگ جانے، ابو بکر جو دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، جس کا قیامت تک کا لمحہ دیدار رسول میں گزر رہا ہے، جب وہ صدیق اٹھیں گے تو کس شان سے، کیا بات، واہ واہ واہ، کس کا انجام کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن صدیق و فاروق اور چند مخصوص ہیں جن کے انجام سے اللہ نے ہمیں باخبر کے، رسول اللہ نے تو ان کی شان بتائی۔ کیا آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنا ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں لے کر کے اٹھایا اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں لے کر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے صحابہ سے دیکھو بات سمجھ میں آئی؟ یہاں کوئی ڈرامہ نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ ڈرامے کی جگہ ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اشارہ۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ یوں اٹھا کر، ایک ہاتھ یوں اٹھا کر جب کہا جائے دیکھو دیکھو، صحابہ نے دیکھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ حضور آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ تھامے ہوئے، دوسرا عمر کا ہاتھ، کہ جیسے آج ہم ہیں اسی طرح ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اسی شان سے میدان محشر میں آئیں گے۔ پتہ چلا کون کس کے ساتھ آئے گا، کون کس کے ساتھ آئے گا۔ یار کار کی شان یہ ہے، حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو میدان محشر میں لا رہے ہوں گے۔ جس کو حضور لائے میدان محشر میں، اس صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا، اس فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ فرمایا ہم تینوں ساتھ میں اٹھیں گے اس طرح۔ اس سے پتہ چلا نبی نے بتا دیا کہ کوئی میرے مزار کو جہاں مجھے آرام کے لیے رکھا گیا ہے قیامت تک وہاں سے نکال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، اور نہ صدیق اکبر کو وہاں سے ہٹا سکتا۔
نہ وہاں عمر کو وہاں سے ہٹا سکتا ہے. یعنی قیامت تک ہم ایک ساتھ ہیں اور اٹھیں گے بھی ایک ساتھ. اب آپ سے پوچھتا ہوں یہ مرتبے کیسے ہیں؟ بس کسی میں بات کریں. یہ مرتبے کیسے ہیں؟ بے قربانی کے یہ مرتبے. آقا نے ارشاد فرمایا سب سنابل شریف میں ہمارے مرشد میر عبدالواحد گلگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی عبادتوں سے نہیں ملے. ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ ان کی دل کی کیفیت کی وجہ سے. اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ اسی کو عشق رسول کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. قربانیاں آج ہم بھی چاہتے ہیں حضور کے عاشقوں میں ہمارا نام آئے. ہاں حضور کے عاشق قربانی کچھ نہیں ہے. پانی چلا جائے ہر جلسے کا رونا یہی ہے. ہو سکتا ہے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. اگر آپ اس محفل میں آئیں گے جس میں مجھ جیسے لوگ موجود رہیں کم از کم ہم تو آپ کے جذبے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے اور آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو تم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ہم آپ کو سنانے کی ہمت نہیں رکھتے. کیوں؟ فضائل اعمال کی اہمیت اپنی جگہ لیکن یاد رکھنا جو قوم پورا ہفتہ مسجدوں سے غائب ہو اور صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتی ہو پھر وہ قوم ایک بار سبحان اللہ کہہ کے کیسے جنت میں جا سکتی؟ میرے ایک بھائی کو میرا ایک جملہ بڑا برا لگ گیا. وہ بڑا ناراض ہوا. آج تک ناراض ہے. میں نے کہا تھا اگر نماز چھوڑ کر کے مزارات پہ جاتے ہو تو تمہارا مزار پہ جانا کوئی فائدہ نہیں. اس نے ناراض ہو کے میرے بھائی نے کہا تو وہابی جیسی بولی بولتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اگر میں وہابی جیسی بولی بول رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر تو پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ سچا کون ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھتے رہیں اور دادا پیر کے مزار پہ جا کر بیٹھے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ بتائیں تو صحیح. یاد رکھیں زبان سب کے پاس ہے. ہر آدمی بول سکتا ہے لیکن سچی بات بولنے کی توفیق سب کو نہیں ہوتی. ہمارا توفیق الا باللہ. ہم جب آتے ہیں کسی بھی محفل میں کوئی وضاحت نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم جب کسی محفل میں آتے ہیں تو یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں شہر میں فلاں ممبر پر ہماری آخری محفل ہے. کیوں؟ بلانے والے بلائیں نہ بلانے والے نہ بلائیں اس کا میٹر نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بلائیں گے تو تب بلائیں گے جب اللہ ہمیں زندہ رکھے گا. ہاں جب ہم رہیں گے تو لوگ بلائیں گے, رہیں گے نہیں تو لوگوں نے بلانا کر ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم سو گئے داستہ کہتے کون بلائے گا, زندہ رہیں گے تو لوگ بلائیں گے. یار زندہ سو گئے تو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آخری محفل ہے کیونکہ اللہ مہلت دے نہ دے کیا بھروسہ ہے زندگانی بے شک. تو جب جائیں تو آخری محفل اور جو محفل کو آخری سمجھ کر پڑھتے ہیں پھر یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ اس کو اللہ کی عدالت میں نہیں پڑھنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو. اور اللہ کی عدالت میں تو جو بولا ہے وہ تو بولنا ہی پڑے. ایک کتاب سب لکھا جا رہا ہے. یہ کیمرے بھی غلطی کر سکتے یہاں بھی کٹ پٹ ہو سکتی ہے لیکن وہاں کوئی کٹ پٹ نہیں ہو سکتی. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ میں صرف سنی کہلانے سے جنت میں چلا جاؤں گا تو میں مفتیان کرام اور علماء کرام اور بالخصوص شمس ملت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خط کو دماغ سے نکال دیں کہ صرف سنی ہونے کی بنیاد پہ ہماری بخشش ہوگی, نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ سنیت کون سی ہے جس میں نماز سنیت لا کے بتا دو جس میں نماز نہیں ہے. ہم تو وہ سنیت کے پابند ہیں جس میں نماز بھی ہے وقت پر, روزہ بھی ہے وقت پر, حج بھی ہے وقت پر, زکات بھی ہے وقت پر, عشق مصطفیٰ بھی ہے وقت پر, سر جھکانا بھی ہے وقت پر, سر کٹانا بھی ہے وقت پر. جس سنیت میں اعمال کی صداقت
نام پہ چیٹنگ تو ہو سکتی ہے، وہ حقیقت میں سنیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر آپ صرف سنیت جلسے کا نام سمجھ رہے ہیں یا صرف جلوس کا نام سنیت سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے ذوق میں کوئی نئی چیز گڑھ کر کے اس کا نام سنیت رکھ دیا ہے۔ آپ حقیقی سنیت سے واقف نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ جتنے سنی ہیں ان میں کوئی سنی مجھے بتاؤ جس کی سنیت میں نماز نہیں تھی۔ آئیے میں دور نہیں جاتا، امام حسین سے لے کر کے آج تک بتائیے کیا امام حسین نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کیا امام زین العابدین نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کیا غوث اعظم نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کیا سرکار غریب نواز نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کہ کیا شاہ برکت اللہ عشقی فہمی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کیا وارث دیوا نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ وہ دجال اور قذاب لوگ ہیں جو سرکار وارث دیوا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ واللہ وہ جب نماز کی پوزیشن میں ہوتے تھے تو بالکل نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، حضرت وارث پاک کے سجدے کے برابر آج کے اہل ظاہر کی زندگی کے تمام سجدے اور وارث پاک کا عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ایک سبحان ربی الاعلیٰ دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وارث دیوا اس ہستی کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے کہ وارث پاک کو، لوگ وارث دیوا کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، نہ وارث پاک نے نماز چھوڑی، نہ صابر پاک نے نماز چھوڑی، نہ بابا فرید نے نماز چھوڑی۔ جس امام کے عشق و محبت کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے پوری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضور مفتی اعظمین نے تو ٹرینیں چھوڑ دی، نماز نہیں چھوڑی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حجت الاسلام کا یہی حال، صد الافاضل کا یہی حال، مجاہد ملت کا یہی حال، حافظ ملت کا یہی حال، آپ سے پوچھتا ہوں مشاہد ملت کا یہی حال، شیر بے شیر سنت کا یہی حال۔ ہمارے سارے بزرگ نماز کے اتنے پابند ہو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کون سی نئی سنیت لائے ہیں جس میں نماز نہیں ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت ہے، آپ بتائیں کون سے مسلک پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات سمیٹتے ہوئے کہ یہ مرتبے جو ملتے یوں نہیں ملتی۔ سرکار نے کہا تھا ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں دیکھو قید کیا لگائی، نفلی عبادتوں سے نہیں ملے، نفلی عبادتوں سے دل کی کیفیت۔ اب اس سے کوئی عبادت کو گھٹائے نہیں، لیکن اسی لیے تو حضور نے نفلی کی قید لگا، نوافل کی بات نہیں کی، دل کی کیفیت۔ اب دل کی کیفیت کیا تھی؟ اسی کو عشق کہتے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے جو عاشق ہوگا نا، عاشق اہل ظاہر تو مغرب میں 5 پڑھ کے نکل جائیں گے، اب نکلے بھی لوگ، لیکن اہل عشق نے کبھی 5 نہیں پڑھی۔ بات یاد رکھیں، جس کا عشق جتنی بلندی پر اور معراج پر جائے گا وہ عمل میں اتنا آگے بڑھتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں سرکار بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں یعنی ہمارے معمولات میں مغرب کے بعد اوابین پڑے بغیر ہم مصلی سے نہیں اٹھتے۔ یعنی اوابین کا تو نام بھی پبلک کو نہیں پتا ہے، لیکن اہل عشق تو اوابین بھی پڑھتے ہیں۔ بزرگان چشت کہتے ہیں جس کو مالدار بننا ہے وہ چاشت کو کبھی نہ چھوڑے۔ وہ لوگ چاشت نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو قوم زوار نہیں پڑھتی وہ چاشت کیا پڑھے گی، انہیں چاشت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تہجد کا نام بھی صحیح لینا نہیں آتا، لیکن یہ بات ہے میرا چلے تہجد تو معروف ہے، لیکن ہمارے صوفیاء اوابین چاشت اشراق یہ سب نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور نمازیں ان کا نام لوں گا تو شاید آپ اٹھ کر کے بھاگنے لگیں گے، اس لیے آپ جس کے متحمل نہیں ہے میں وہ بات نہیں کرتا آپ کے سامنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رات بھر جیسے ہم شب برات میں چند رکعتیں نماز پڑھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، صحابہ کی اور عاشقوں کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی، ان کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی۔ اور قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اہل منبر کی دعائیں چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ موبائل رکھتے میرے بھائی، توجہ کریں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کو مل جائے گا۔ آپ لوگ بہت بلند لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے، لیکن توجہ اس وقت دے دیں۔ حدیث سنیں، عاشق کون ہے؟ عاشق حضور ہی فیصلہ کریں گے، میں اور آپ تھوڑی کر سکتے۔ ہاں قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث دے۔ قوت القلوب کون سی کتاب ہے پتہ ہے؟
بابا فرید جیسے لوگ جس کو سرکار نظام الدین اولیاء کا درس دیا کرتے، نظام الدین اولیاء کو درس دیتے تھے بابا فرید اس کتاب کا۔ یہ وہ کتاب، ایک تو العوارف المعارف ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کی، اور ایک قوت القلوب ہے، سرکار بابا فرید حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھاتے تھے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جملے پہ توجہ کرنا، میں من نوان وہاں سے پڑھ رہا ہوں اور لیکن بطور مفہوم اس کو نقل کر رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، توجہ کرے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے ہیں وہ عاشق نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ کذاب جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں مطلب کیا نکلا کہ جو عاشق ہوگا وہ پوری رات سو نہیں سکتا، یا تو وہ راتوں کو روئے گا، یا تو تڑپے گا، یا تو نوافل پڑھے گا، یا تو قرآن پڑھے گا، تھوڑا سوئے گا بھی لیکن جاگے گا زیادہ۔ اس کا مطلب اب آپ اندازہ کریں جو پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، عاشق نہیں ہے۔ جو رات بھر پورا سو جائے وہ جھوٹا ہے، اور جو صبح کو فجر میں بھی سوتا پڑا رہے۔ آقا نے تو اتنی قید لگائی نا کہ جو رات بھر سوئے وہ جھوٹا ہے۔ ہم رات بھر نہیں سو رہے، ہم تو صبح کو بھی، کیونکہ فجر رات میں نہیں آ رہی ہے، فجر تو صبح میں آ رہی ہے۔ تو جو رات بھر سوئے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، تو جو فجر میں سوتا پڑا رہے اور حضور فیصلہ کر رہے میں نہیں۔ اب آپ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں تو بڑے ڈینگے مار رہے تھے کہ ہم عاشق ہیں، کل جب میدان محشر میں منہ پھیر لیا جائے گا تو اس وقت تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ اس لیے میرے عزیز عشق مصطفیٰ کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ مت دو جب تک میدان عمل میں قدم نہیں رکھو گے۔ دیکھو محبت اطاعت چاہتی ہے، عشق اطاعت چاہتا ہے، ہمارے پاس زندگی میں اطاعت نہیں اور ہم عشق کے بارے میں ڈینگے مارتے ہیں۔ آئیے اینڈ کی اختتامی بات سن لے اور اپنی بات مکمل کروں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ موسم کی وجہ سے میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، آپ دور دور سے آئے ہیں، آپ کو جانا بھی ہوگا، بارش تیز ہوگی تو کیسے جائیں گے، لیکن بہرحال اب آئیے دیکھو عشق کیسے ہوتا ہے، عشق کسے کہتے ہیں، عشق کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یارے غارے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا حال یہ ہے، ایک مرتبہ آقا کے پاس آئے، رونے لگ گئے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، میرے یار رونے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے آقا کتنا ظلم کر رہے ہیں مکے والے، مکے والوں کا ظلم تو دیکھیں، صحابہ کے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، ان کو درختوں پر باندھ کر کے مارتے ہیں۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی مارتے مارتے خاتون کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ یہ ساری ان کی ظلم کی داستان تھی۔ سرکار بلال حبشی کو اللہ اکبر گلے میں رسی ڈالتے اور رسی ڈال کر کے وہ مکے کے مشرکین ننھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ حضرت بلال کو وہ رسی سے بچے گھسیٹتے پھرا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شہادت کہے الفت پہ قدم رکھنا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ اللہ، اس شاخ کے گلوں میں رسیاں ڈال کر کے ان کو مکے کی گلیوں میں کھینچا گیا ہے۔ یہی بلال حبشی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تپتی ہوئی دوپہر کی ریت میں بلال کے کپڑے اتار کر کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، وہ کنکریاں جب گرم ہو جاتی تو کنکریوں پہ لٹایا جاتا اور بلال کروٹ نہ بدل سکیں تو ان کے سینے پر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی۔ حضرت بلال اس وقت بھی ڈٹے رہتے۔ آپ کس بات کی بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارا حال یہ ہے جو قوم 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز کے لیے اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کر سکے وہ قوم اتنی مشقتیں اٹھائے گی، اتنی
محنتیں اٹھائے گی. ہم بھی تمنا کرتے ہیں کاش رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوتے. میں نے کہا اللہ اکبر، جن کے نام پر 1400 سال کے بعد 10 منٹ کی نیند قربان نہیں ہوتی. میرے عزیز، نعت خان پر 100 روپے لٹانا آسان ہے کیمرے میں آنے کے لیے. نیتوں کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. میں یہاں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن نعت خان پر 100 روپے کو لٹانا آسان ہے. لیکن اللہ اکبر، وہ میرے نبی کے اصحاب تھے جنہوں نے تکلیف کی ریت پر لیٹا، جو انگاروں پر لٹائے گئے. حضرت خباب کو چلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا. خباب کے کپڑے اتار کر جب چلتے ہوئے انگارے ان کو لٹایا جاتا اور سینے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا جاتا. حضرت خباب کی چمڑی پگھلتی، چربی پگھلتی، اور وہ کوئلے جو بھڑکائے گئے تھے ٹھنڈے ہو جاتے. لیکن خباب کے عشق رسول میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. یہ حضور کے اصحاب ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں. یہ داستان علم لے کر صدیق پہنچے آقا کے پاس. آقا اجازت دے، ہم جنگ کریں گے یا ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آقا نے کہا نہیں ابو بکر، ہمیں انتظار ہے حکم الہی کا، اللہ کے حکم کا انتظار ہے. پھر کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا، حکم الہی آئے گا اور ہم مکہ چھوڑ کر وہاں جائیں گے جو شہر اللہ کو بہت پسند ہے، ہم وہیں جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے. حضرت صدیق کی زبان سے نکلا. میں اس واقعے کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے کہا میری جان، میرے ایمان کی جان، جب آپ مکہ چھوڑ کر جائیں گے تو آقا آپ کس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ آپ کس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو آقا نے مسکرا کے کہا میرے یار ابو بکر، تیرے سوا اور کون ہوگا؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. بات آئی گئی ہو گئی. یاد رکھنا عشق کا امتحان کوئی لے نہ لے، حضور خود عشق کا امتحان بہت کڑے طور پر لیتے ہیں. وہ رحمت للعالمین ہے سب کے لیے، لیکن جب حیثیت محبوب آزماتے ہیں تو اچھے اچھوں کی چیخیں نکل جاتی ہے. جب اپنے نواسے کو اتنا آزما سکتے ہیں تو ہما شما کی اوقات کیا ہے؟ یاد رکھنا جب بحیثیت رحمت آتے ہیں تو پھر دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے ہیں، لیکن جب بحیثیت محبوب آزماتے ہیں تو پھر امام حسین کو بھی گھر سے باہر کر کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آنا ہوتا ہے. آپ ان کے امتحان کو سمجھتے کیا ہے؟ امتحان عشق کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے کہہ دیا بات آئی گئی ہو گئی. اللہ اکبر. ایک طویل عرصہ بیت گیا اور پھر دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی. پھر ایک وقت شب ہجرت، وہ رات آئی. آقا بستر پہ ہے، طویل واقعہ ہے، اس کی اجازت نہیں، موسم اس کی اجازت نہیں دیتا. میں مختصر ہی کروں گا. آقا علیہ السلام کو اس بستر پہ حکم آتا ہے محبوب اٹھیے، مکہ چھوڑ کے جائیے. اور حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. بستر پہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اٹھ کر اپنے بستر پہ مولا علی کو سلاتے ہیں اور سلا کر کے نکلتے ہیں. اور جب نکلتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں. اب سننا مسلمانوں، اور بات اسی پر مکمل ہوگی اور پھر دیکھنا کہ ہم کیا ہیں. آقا پہنچے، اس سے پہلے کہ دروازے پہ دستک دے، آقا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے. اس سے پہلے کہ دستک دے، دروازہ کھل گیا. صدیق اکبر نے دروازہ کھولا اور اس کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ اب ہمیں چلنا ہے. آقا نے فرمایا امتحان کے لیے ہجرت کا حکم تو مجھ پر آیا، تم کو کیسے پتا چلا کہ ہجرت کا حکم آ گیا اور تم کہتے ہو چلنا ہے؟ تم پوری تیاری سے بیٹھے ہو کیسے؟ تو صدیق اکبر نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، مجھے کیسے پتا؟ آقا ایک رات آپ نے کہا تھا نا کہ ہجرت کا حکم آئے گا اور ہم دونوں چھوڑ کر کے جائیں گے. آقا جس دن سے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا،
یا رسول اللہ اس رات کے بعد سے آج تک میں کبھی سویا نہیں ہوں، میں ہر رات تیاری کر کے اپنے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ آج ہجرت کی رات آ گئی ہے، حضور مجھے ساتھ لے جائیں گے، اگر میں سو جاؤں گا حضور کو اٹھانے کی تکلیف ہوگی، دروازے پہ دستک دینے کی تکلیف ہوگی، اس کے بعد میں سویا ہی نہیں، پتہ نہیں ہجرت کا حکم کب آ جائے اور ہمیں حضور کے ساتھ جانا پڑے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر مت سونا، اور کیا سونا ادب کے خلاف تھا، یا قانون کے خلاف تھا، یا ضرورت کے خلاف تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عشق کا تقاضا تھا۔ یاد رکھنا جو عشق کرتے ہیں وہ صرف حکموں پر عمل نہیں کرتے، عشق قانون کے اوپر ہوا کرتا ہے، وہ قانون سے بڑھ کر کے پابندی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اب صدیق اکبر کا ہم ساتھ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے سونا بند کر دیا۔ حضور نے تو ہمیں حکم دیا کہ داڑھی میری سنت، حضور نے تو ہمیں حکم دیا نماز تم پہ فرض ہے، حضور نے تو ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، حضور نے تو ہمیں حکم دیا حرام مت کھاؤ، حضور نے تو ہمیں حکم دیا گانے غزلیں مت سنو، میوزک مت سنو۔ اب بتاؤ صدیق تو عاشق رسول ہے، حضور نے حکم نہیں دیا تھا پھر بھی وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور ہم کیسے عاشق رسول؟ حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اس کے بعد بھی حضور کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق رسول کہلانا آسان ہے، عاشق رسول بن جانا بہت مشکل ہے۔ اگر عاشق رسول کہلانے والوں کو دیکھنا ہے تو ہم لوگوں کو دیکھو، اور عاشق رسول بن جانے والوں کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ یاد رکھنا ہمارا کوئی معیار نہیں، اصل معیار حضور کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو بیان کیجئے، صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں پر کانفرنسیں کر کے ان کی زندگیوں کو بار بار سنیے، دہرائیے، تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمیں کس راستے چلنا ہے۔ بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آئیے پھر سے تجدید وفا کیجئے، عہد وفا کیجئے، اور سچے عاشق رسول بنیے۔ بڑی خوبصورت محفل رہی آپ کی، آپ نے میرا ساتھ دیا، دیر تک میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ دل کی گہرائیوں سے ان مقبول لمحات میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنی نسلوں کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور اللہ میری اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک عاشقان رسول اور وفاداران رسول پیدا فرمائے۔ جیے تو عشق رسول سے، مرے تو عشق رسول سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی لاج رکھے، اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی اور ہمارے ساتھی شاکر علی صاحب نے اپنی والدہ کی سال ثواب کے لیے محفل رکھی، اللہ ان کی والدہ کو اور ہم سب کے والدین کو بے حساب بخش دے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔